تو ان میں آپس میں چمے گوئیاں ہونے لگی، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بھاگ چلتے ہیں، لیکن ان کے انسپکٹر نے کہا کہ بھائی بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ حکومت سے بھی آج تک کوئی بھاگ سکا ہے کہ تم بھاگ جاؤ گے؟ ایک دن بھاگو گے، 2 دن بھاگو گے، تیسرے دن پھر پکڑے جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ایم ملک چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں بغداد کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ بغداد کے شہر میں چند لٹیروں نے افراتفری مچا رکھی تھی اور لوگوں کے گھروں میں ڈاکہ زنی کر کے لوگوں کو پریشان کیا ہوا تھا۔ جب بادشاہ کو اس کی خبر ملی تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ شہر میں ایک زبردست قسم کے پولیس افسر کو تعینات کیا جائے تاکہ ان کی سرکوبی جلد کی جا سکے۔ بہرحال بادشاہ نے ایک اعلیٰ قسم کے افسر ایس پی رینک کے آدمی کو وہاں پر تعینات کیا اور اس کو ٹارگیٹ دیا کہ چند دنوں کے اندر یہ جتنے بھی لٹیرے اور ڈاکو ہیں یہ سلاخوں کے پیچھے ہونے چاہیے۔ اس ایس پی نے بڑی محنت اور کوشش سے چند دنوں کے اندر تمام لٹیروں کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ جب ان کو گرفتار کر لیا تو بادشاہ کے پاس وہ ایس پی گیا کہ بادشاہ سے اجازت لی جائے اور ان کے سر قلم کیے جائیں تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے۔ بہرحال بادشاہ نے اس کو اجازت دے دی۔ اب اس نے ان 20 ڈاکوں کو جیل سے نکالا اور دریا کے پاس ایک پل کے نیچے تختہ دار پر ان کو رسیوں سے باندھ دیا گیا اور چند سپاہیوں کو ان کی حفاظت پر مامور کیا گیا کہ ان کی حفاظت آپ رات بھر کریں گے، صبح ان کو پھانسی دے دی جائے گی۔ رات کا جب کچھ حصہ نکل گیا تو وہ جو سپاہی تھے وہ پہلے حفاظت کرتے رہے، لیکن جوں جوں رات بڑھتی گئی اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک ان میں سے ایک آدمی کی اس وقت آنکھ کھلی کہ جب ان مجرموں میں سے ایک جو ہے وہ کسی طریقے سے رسی کھول کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے سب کو جگایا، یہ اس کے پیچھے گئے، لیکن شاید اس کے زندگی کے کچھ دن باقی تھے، وہ ان کے ہاتھ نہ لگا۔ اب یہ پولیس والے آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ بھئی ایس پی تو بہت سخت ہے، اور صبح اگر وہ آیا اور ہم سے پوچھے گا کہ میں نے 20 آدمی آپ کو دیے تھے تو وہ ایک کہاں ہے، اور تم نے اس سے رشوت لی ہے اور رشوت لے کر تم نے اس کو چھوڑ دیا، لہٰذا تم مجرم ہو۔ تو ان میں آپس میں چمے گوئیاں ہونے لگی، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بھاگ چلتے ہیں، لیکن ان کے انسپکٹر نے کہا کہ بھئی بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ حکومت سے بھی آج تک کوئی بھاگ سکا ہے کہ تم بھاگ جاؤ گے؟ ایک دن بھاگو گے، 2 دن بھاگو گے، تیسرے دن پھر پکڑے جاؤ گے۔ اب وہ اسی سوچ وچار میں تھے کہ بھاگیں تو بھی جان کو خطرہ ہے، یہاں رہیں تو بھی جان کو خطرہ ہے، کیا کیا جائے؟ اچانک ان میں سے ایک شخص کے ذہن میں یہ بات آئی اور اس نے کہا کہ چلو ابھی کافی دیر ہو چکی ہے، تو شہر میں سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، سناٹا طاری ہے، ہم شہر میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگر کوئی آدمی ادھر ادھر گھومتا گھامتا ہمیں مل جائے تو اس کو پکڑ کے لے آتے ہیں اور اس کو ان کے ساتھ باندھ دیں گے، 20 کا عدد پورا ہو جائے گا۔ بہرحال اس چیز پر سب کا اتفاق ہو گیا اور وہ جانے لگے۔ ابھی وہ وہاں سے تھوڑا دور پل کے پاس ہی پہنچے تھے کہ دیکھا پل کے نیچے ایک شخص قضائے حاجت کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کو پکڑا اور وہ بیچارہ چلا رہا تھا کہ بھائی میرا قصور کیا ہے، مجھے بتایا تو جائے، مجھے کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ لیکن انہوں نے اس کی ایک بھی نہیں سنی اور اس کو پکڑ کے لے آئے اور لے کر وہ جو 19 مجرم بندھے ہوئے تھے ان کے ساتھ باندھ دیا۔ صبح جب ایس پی آیا کہ اب ان پھانسی کا عمل شروع کیا جائے، اس شخص نے دیکھا، وہ جس کو یہ پکڑ کر لائے تھے، اس نے چلانا شروع کیا کہ ایس پی صاحب میری بات سنیں، خدا را میری بات سنیں، میں ان کا ساتھی نہیں ہوں، مجھے تو یہ پولیس والے رات گئے اور میں قضائے حاجت کے لیے بیٹھا تھا، وہاں سے مجھے پکڑ کے لے آئے۔ بہرحال ایس پی نے بات سنی تو کہا کہ اس کو اتار دو۔ اس کو اتار دیا گیا، باقی 19 کو پھانسی ہو گئی۔ اور جب اس کو بلا کر پوچھا گیا، اس نے کہانی سنائی کہ اس طرح انہوں نے مجھے رات میں گرفتار کیا۔ بہرحال اس نے مزید تفتیش کے لیے جیل کے دوسرے لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ جو مجرم تمہارے ساتھ جیل میں قید تھے کیا ان میں یہ تھا جن کو پھانسی کی سزا ہوئی؟ سب نے دیکھ کر کہا کہ نہیں، یہ ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ بہرحال
ایس پی نے اس کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کی تفتیش مکمل ہو گئی ہے، آپ کو ہم نے خلاصی دے دی ہے اس معاملے سے، اب آپ جو ہیں وہ آزاد ہیں، لیکن ایک بات تو بتائیں کہ اس سنسنی خیز رات میں اور سناٹے کے وقت اتنی دیر گئے، تم پل کے نیچے کیا کر رہے تھے؟ تمہارا گھر نہیں ہے، تم اپنے گھر نہیں گئے؟ اس نے کہا نہیں، میری تو وہیں کشتی تھی پاس میں، اور میں کشتی میں ہی سوتا ہوں اور کشتی میں ہی رات گزار رہا تھا، اس لیے میں گھر گیا نہیں۔ تو ایس پی نے پوچھا کہ بتائیں کہ بھائی آپ کا گھر بھی ہے، آپ کا سارا کچھ ہے، اس کے باوجود آپ کشتی میں کیوں سوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اب وہ شخص نہیں بتا رہا تھا، لیکن جب ایس پی نے تھوڑی سی سختی کی تو اس نے بتانا شروع کیا، اور اس نے اپنی داستان یوں شروع کی۔ اس نے کہا کہ شام کو جب میں کام ختم کر کے اپنی کشتی لے کر آ رہا تھا اور بندرگاہ پہ پہنچا تو یہاں ایک شخص ملا، اور اس کے ساتھ ایک عورت تھی اور 2 اس کی بیٹیاں تھیں، اور اس نے مجھے 1 دینار دیا، کہا کہ اس کو اگلی بندرگاہ پہ چھوڑ کے آ جاؤ، اور میں نے کہا ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہی وہ عورت میری کشتی میں بیٹھی اور میں نے کشتی چلانا شروع کی، اور اس عورت نے اپنا نقاب اٹھایا، وہ تو حسین و جمیل عورت تھی، اور میں دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا، اور میرا تو یعنی حالت خراب ہو گئی، اور میں نے اس کو گناہ کی دعوت دے دی۔ بہرحال جب میں نے اس عورت کو گناہ کی دعوت دی، لیکن وہ عورت جو ہے وہ کہنے لگی کیا بات کرتے ہیں، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، میں ایک پاک باز عورت ہوں، میں کوئی ایسی ویسی عورت تو نہیں ہوں، تو آپ یہ میرے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ میں نے اس کو دھمکی دی، اگر تو نہیں مانے گی تو تیری بیٹی کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دوں گا۔ اس نے کہا تو جو مرضی کر لے، لیکن میں اس گناہ کے کام کے لیے ہرگز تیار نہیں ہو سکتی۔ اس ظالم نے اس کی بیٹی کو اٹھایا اور دریا میں پھینک دیا کہ اب شاید مان جائے، لیکن وہ عورت نہیں مانی۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں کسی قیمت پر نہیں مان سکتا۔ اس نے اس کی دوسری بیٹی اٹھائی اور وہ بھی دریا میں ڈال دی۔ اب اس آدمی نے اس کو دھمکی دی کہ اگر تم اب بھی نہیں مانے گی تو اب میں تجھے بھی دریا میں ڈال دوں گا۔ اس نے کہا کہ دیکھو میری 2 بیٹیاں تو تم نے ڈال دی ہیں، میرے ساتھ بھی تم جو مرضی سلوک کرو، میں کبھی بھی اس گناہ کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ لیکن جب اس نے اس عورت کے ہاتھ پاؤں باندھنے کی کوشش کی کہ اب اس کو بھی دریا میں ڈالوں گا، تو اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور وہ بیچاری تیار ہو گئی۔ اس نے اپنی گندی خواہش اس کے ساتھ پوری کی، اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، اور بنانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا اگر اس عورت کو اگلی بندرگاہ پہ لے کے جاؤں گا تو وہاں یہ اپنے رشتہ داروں کو بولے گی، پکڑوا دے گی، پیچھے اگر کہیں واپس لے کے جاؤں گا تو اس کے برسا یہاں آ کر مجھے گرفتار کر لیں گے اور میں تو پھنس جاؤں گا، لہٰذا کیا کرتا ہوں کہ اس عورت کو بھی دریا میں ڈال دیتا ہوں۔ اور اس ظالم نے اس عورت کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اس کو بھی دریا میں ڈال دیا۔ اب وہ گھبرایا کہ نہ تو میں آگے جا سکتا ہوں نہ پیچھے جا سکتا ہوں، لہٰذا رات کو اسی پل کے نیچے اپنی کشتی میں سمندر میں اپنی رات گزارتا ہوں۔ پل کے نیچے میں نے کشتی کھڑی ہی کی تھی کہ مجھے قضائے حاجت ہوئی، اور میں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلا، پولیس والے مجھے پکڑ کر لے آئے۔ یہ بات جب اس ایس پی نے سنی اور اس نے کہا کہ اس ظالم کے ہاتھ اور پاؤں بھی کاٹ دیے جائیں اور اس کی گردن بھی اڑا دی جائے، وہ چیخا چلایا، لیکن اس ایس پی نے کہا کہ تجھ جیسے ظالم کو تو پہلے ہی سولی پر لٹکا دینا چاہیے تھا۔ تو میرے بھائیوں، ظلم کی سزا ضرور ملتی ہے، بھلے اس میں کچھ دیر ہو جائے، لیکن ایک نہ ایک دن ظلم کرنے والا ضرور شکنجے میں آتا ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا ہے، کمنٹ باکس میں آپ مجھے ضرور بتائیں گے۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو کہانی کو پلیز شیئر کر دیں، لائک کر دیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، فیس بک پر ابو معاویہ ملک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، بہت بہت شکریہ۔